السلام علیکم۔ میں ہوں گلفام غوری، کالجوں کے یونیورسٹیوں کے باغوں کے شہر لاہور سے۔ لاہور کا ذکر سن کر آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کس چیز کا نام آتا ہے؟ کیا اسی کا؟ چلیے تو پھر آج میں آپ کو اس کی اصل کہانی سناتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عائشہ ممتاز کا نام سن رکھا ہوگا۔ عائشہ ممتاز جو ہیں ہمارے پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے اس کی سابقہ ڈائریکٹر رہ چکی ہیں۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں عائشہ ممتاز کے نام اور ان کے کام کے حوالے سے کہ انہوں نے 1 جون 2015 کو غالباً اپنے عہدے کا چارج سنبھالا، اور چارج سنبھالتے ہی انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا۔ ان کا کریک ڈاؤن تھا بڑے بڑے جو ریسٹورنٹس ہیں ان کے خلاف، کیفیز کے اگینسٹ، اسی طرح سے جو ہیں شیر فروش، نان بائی، حلوائی، قصاب، ان لوگوں کے خلاف کہ جہاں جہاں جو ہے بیکار اشیاء، حلال کے نام پر حرام اشیاء یا اسی طرح سے مردہ اشیاء جو ہیں وہ فروخت ہو رہی تھیں، جہاں پر صفائی کا ناقص انتظام تھا، جہاں پر جو ہے کھانے کا معیار جو تھا وہ اچھا نہیں تھا، تو وہ جو ہیں جب اپنی ڈیوٹی کے دوران جہاں بھی کہیں وہ ریڈ کرتی تھیں تو انہوں نے نہ صرف جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے ان لوگوں کو بڑے بھاری جرمانے کیے نہ، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بہت سارے ریسٹورنٹ اور کیفیز اور اس طرح کی بہت ساری دکانیں جو ہیں، مٹھائی کی دکانیں، بیکریز وغیرہ، انہوں نے ان کو سیل کیا۔ اس کے بعد کی کہانی جو ہے وہ شاید کسی کو نہیں معلوم کہ کیا وہ دوبارہ جو ہے وہ فوڈ چینز جو ہیں یا وہ ریسٹورنٹ دکانیں وغیرہ کیا انہوں نے اپنے جرمانے ادا کر کے تو کیا دوبارہ انہوں نے اس معیار کو برقرار رکھا نہیں رکھا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنے کام سے پنجاب والوں کے دل میں اور خاص طور پر لاہور والوں کے دل میں ایک بڑا خاص جو ہے وہ مقام اپنا بنا لیا۔ ان کو لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے کہ انہوں نے جہاں جہاں پہ اس طرح کی کوئی بدعنوانی ہو رہی تھی اور جہاں جہاں پہ اس طرح کا کچھ جو ہے ناقص اشیاء بک رہی تھیں، انہوں نے اس کو بند کیا، اس طرف توجہ دلائی اور ان لوگوں کو سزائیں دلوائیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کا جو کیریئر ہے وہ کس طرح سے ختم ہوا، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ انہی دنوں انہوں نے اپنی اسی سروس کے دوران انہوں نے جو ہے لاہور کے جو گرد و نواح ہے، میں یہاں پر دوبارہ یہ لفظ استعمال کروں گا کہ لاہور کے گرد و نواح میں جو چھوٹے علاقے ہیں، جو دیہات ہیں یا جو قصبے ہیں، وہاں پر بھی چونکہ وہ پنجاب کے انڈر میں تھے تو انہوں نے وہاں پر بھی اسی طرح سے جو آپریشن کیے، جب ریڈ کی تو وہاں سے 1-2 جگہیں ایسی تھیں کہ وہاں پہ گدھے کا جو گوشت ہے وہ بکتا جو ہے وہ پایا گیا کہ بکرے یا گائے کے نام پہ وہاں پر گدھے کا گوشت بک رہا تھا۔ تو اخباروں نے، ٹی وی چینلز نے جو سرخیاں لگائیں، چونکہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لاہور کی حدود میں شاید آتے ہوں، میں اس پر نہیں جاتا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن وہ ہوا یہ کہ وہ ایک جو ہے نا وہ جو ہے یہ خبر جو تھی وہ وائرل ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر جب کوئی خبر وائرل ہوتی ہے، جب وہ پھیلتی ہے تو وہ کس طرح سے لوگ اس پر میمز بناتے ہیں، لوگ اس پر جو ہے وہ پھپتیاں کستے ہیں، لوگ کس طرح سے اس کا جو ہے وہ مذاق بناتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ آہستہ آہستہ یہ ایک ٹرینڈ بننا شروع ہو گیا کہ جیسے لاہور والے جو ہیں وہ گدھا کھاتے ہیں، یا جیسے لاہور کے ہر ریسٹورنٹ پر گدھے بکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں نے ان میمز نے اسپیشلی یہ سوشل میڈیا کی بھرمار میں، ان ویڈیوز میں لاہور کو اچھا خاصا بدنام کیا گیا۔ اگر میں تھوڑا سا حوالہ دوں، میرا قطعی مقصد جو ہے وہ لاہور کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کسی دوسرے شہر کو داغدار کرنا نہیں ہے، لیکن میں ایک چھوٹا سا ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ ایک بڑے مشہور ٹی وی چینل کے ایک بڑے مشہور اینکر جو ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں اسی طرح سے کراچی کے ایک بازار میں جو ہے وہ شو کیا اپنا کرائم رپورٹ کے لیے، جو ہے وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر سٹوری جو انہوں نے بریک کی وہ یہ تھی کہ اس پورے بازار میں ایک بڑے پیمانے پر کچھوے کا اور سانپ کا گوشت جو ہے وہ اسی طرح سے فروخت ہو رہا تھا۔ وہاں پر مردار گوشت جو ہے، مردہ جانوروں کا وہ گوشت جو ہے وہ فروخت ہو رہا تھا۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ کیا پورے کراچی والے جو ہیں جی وہ کچھوے کا گوشت کھاتے ہیں، یا پورے کراچی والے جو ہیں وہ صرف گدھے کا گوشت سانپ کا گوشت کھاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک بازار کی حد تک تھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تو وہ لوگ جا کے وہ اس کو بیچتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ ہوا۔ تو میں نے انہی دنوں ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ لوگ دوسرے جو شہروں والے ہیں جو لاہور کا اس حوالے سے مذاق بناتے ہیں، تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے
وہ عائشہ ممتاز کو اپنے شہر میں جو ہے وہ انوائٹ کریں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو سکے کہ آپ کن کن چیزوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، قانون تو ہے برائے نام، لیکن اس کی عملداری نہیں ہے، قانون کی پاسداری نہیں ہے۔ اگرچہ کہ عائشہ ممتاز اور اسی طرح سے اور کچھ دیگر افسران جو ہیں جو اپنا پوری ایمانداری سے، پوری دیانتداری سے اپنا کام کرتے ہیں، تو جب وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کو ہٹانے والی جو ایک لابی ہے، وہ لوگ بھی، وہ مافیا بھی جو ہے وہ بھی حرکت میں آتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے یہاں سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے ریسٹورنٹس جو تھے ان کے بھی نام آ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان ریسٹورنٹ میں وہ گدھے کا گوشت تو خیر نہیں بکتا تھا، لیکن وہ ظاہر وہاں پہ وہ صفائی کا انتظام نہیں تھا، یا اسی طرح سے جو ہے وہ جو گورنمنٹ سے منظور شدہ جو گوشت ہے یا جس پر جو سٹیمپ لگی ہوتی ہے وہ نہیں بک رہا تھا، یا اور دوسرے جو بھی معاملات تھے، تو اس کی وجہ سے عائشہ ممتاز کو ہٹانے کے لیے بھی ایک وہ سلسلہ جو تھا وہ چل نکلا۔ تو بات میری یہ تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ لاہور والے جو ہیں وہ گدھے کا گوشت کھاتے ہیں۔ خدا میں پھر اس ویڈیو میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ سارے شہر ہمارے اپنے ہیں، انہیں داغدار نہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اگر جو ہے آپ کے شہروں میں بھی فوڈ اتھارٹی والے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا اگر آپ ان لوگوں پر پریشر ڈالیں اور یہی میڈیا والے اگر وہاں پہ نشاندہیاں کریں، تو آپ کو ہر شہر سے بڑا کچھ جو ہے وہ ملے گا، اور پھر ہم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کہاں کیا کیا کھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔